المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاۃ واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فقہ کے لیے جو متن ہم نے منتخب کیا ہے وہ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالی ان کا رقم کردہ رسالہ ہے، جس کا نام ہے رسالہ اعتقادیہ۔ رسالہ اعتقادیہ، تو اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے رسالہ۔ رسالہ کہتے کسے ہیں؟ رسالہ تو اصل میں میسیج کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ رسالہ سے کیا مراد ہے؟ رسالہ اور کتاب میں کیا فرق ہوتا ہے، اس پہ ہم تھوڑا اختصار کے ساتھ بات کریں گے۔ تو رسالہ جو ہوتا ہے اس کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا عربی میں آپ کہتے ہیں رسالہ العبودیہ، امام ابن تیمیہ کا جو رسالہ ہے العبودیہ۔ اردو میں آپ کہتے ہیں رسالہ دینیات، مولانا مودودی صاحب کا جو ہے۔ تو لفظ رسالہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی۔ تو رسالہ کہتے کسے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علامہ جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنہوں نے کتاب التعریفات لکھی ہے۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے، اس میں ڈیفینیشنز ہیں، یعنی مختلف اسلامی علوم جو ہیں، فقہ، اصول فقہ، علم الکلام، تصوف، نحو، صرف، تاریخ، جتنی بھی ہمارے یہاں ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں، اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، تو ان اصطلاحات کو انہوں نے اس کتاب میں ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کوئی لفظ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس پہ انہوں نے بات کی ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہی ہے کتاب التعریفات، یعنی بک آف ڈیفینیشنز، جس میں ڈیفائن کیا ہے چیزوں کو۔ تو اس میں وہ رسالہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الرسالۃ، رسالہ کسے کہتے ہیں؟ ہی المجلہ، یہ مجلہ ہوتا ہے، کچھ پیجز ہوتے ہیں، یا وہ کاپی جیسی ہوتی ہے، کچھ پیجز ہوتے ہیں، المشتملہ علی، جو مشتمل ہوتا ہے کس پہ؟ قلیل من المسائل، کچھ قلیل مسائل پہ۔ تو پتہ چلا کہ جو رسالہ ہوتا ہے اس میں مسائل قلیل ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو رسالہ کہتے ہیں۔ تو جو مشتمل ہوتا ہے قلیل مسائل پہ، التی تکون من نوع واحد، جو ایک ہی نوع کے مسائل ہوں، یعنی یہ مختلف انواع کے مسائل ایک چھوٹا سا کتاب ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جو قلیل مسائل پہ مشتمل ہو، ایک ہی نوع کے مسائل اس میں ہو۔ تو یہ ہے رسالہ کی مختصر تعریف۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب انہوں نے کہا رسالہ اعتقادیہ، تو اس نام سے اب ہمیں، اس ڈیفینیشن سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جو یہ رسالہ ہے اس میں یہ مختصر ہوگا، اور اس میں قلیل مسائل ہوں گے، اور اس میں کیا ہوگا؟ اور اس میں ایک ہی نوع کے مسائل ہوں گے جو فقہ سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے یہ قلیل ہے، اس میں فقہ کے کچھ ابواب کو ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیں گے طہارہ ہے اس میں، صلاح ہے اس میں، زکوٰۃ ہے اس میں، اور صوم ہے، بس۔ حج وغیرہ بھی اس میں غالب، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، صلاح ہے، صوم ہے، اور حج اور زکوٰۃ بھی اس میں، یعنی قلیل مسائل اس میں ہیں۔ اور کتاب و رسالہ میں کیا فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے دقائق العربیہ، تو اس میں ان اشیاء کے فروق کو بیان کیا گیا ہے، فرق کیا ہے ان چیزوں کے درمیان۔ تو فرماتے ہیں اس میں وہ الفرق بین الکتاب والرسالہ، کتاب اور رسالے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان الکتاب یکون کاملا فی الفن، کتاب عمومی طور پہ جس فن میں لکھی جاتی ہے اس پہ وہ کامل ہوتی ہے، وہ لگ بھگ اکثر مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ الذی، کس فن میں؟ الذی کتب فیہ، جس فن میں وہ لکھی گئی ہو۔ والرسالہ لا تکون کاملۃ، لیکن رسالہ کامل، اس میں بعض مسائل ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم کہتے ہیں رسالۃ العبودیہ،
امام ابن تیمیہ کا جو رسالہ ہے، کیونکہ اس میں کچھ قلیل مسائل ہیں عبادت سے متعلق. لیکن امام ابن تیمیہ کی جو دوسری بڑی کتاب ہے منہاج السنہ، وہ 4 جلدوں میں ہے. اس کے لیے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ہم کیا لفظ رسالہ استعمال کریں گے. آپ کبھی نہیں سنیں گے رسالہ منہاج السنہ، یا اسی طرح آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ رسالہ معارف القرآن، کیونکہ معارف القرآن وہ ضخیم کتاب ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے جو رسالہ اور کتاب کے درمیان ہے. اس کے بعد دوسرا لفظ جو اس میں ہے وہ ہے اعتقادیہ. رسالہ اعتقادیہ. تو اعتقاد کسے کہتے ہیں؟ اعتقاد جو ہے الف عین تی قاف الف دال، اعتقاد یعتقد اعتقاد. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین قاف دال، عقد. عقد یعقد جس کا معنی ہے باندھنا، اور عقد یعقد اسی سے اعتقاد ہے، اعتقد یعتقد اعتقادا، اور اسی سے عقیدہ بھی ہے. عقیدہ آپ نے غالباً پڑھا ہوگا یہ عقیدہ. تو روٹ ورڈ ان کا یہی ہے، اور عربی زبان میں معلوم ہے اس میں اہمیت روٹ ورڈ کی ہوتی ہے. تو اعتقاد جو ہے لفظ اعتقاد، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے مادہ. اس کا کیا ہے؟ اس روٹ ورڈ کو ہم عربی میں مادہ کہتے ہیں، عقدہ. اور عقدہ جو ہے فی اللغت، یہ لغت میں استعمال ہوتا ہے مدارها. اس کا مدار کس پہ ہے لغت میں؟ علی اللزوم، کسی چیز کے لازم ہونے پہ، لازم ہونے پہ کسی چیز کے. اور والتعقد، اور تاکید. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عقدہ کہتے ہیں الربط بقوہ، مضبوطی سے کسی چیز کو باندھنا، مضبوطی سے. جب آپ کسی چیز کو مضبوطی سے باندھیں گے اس میں لزوم کے معنی پیدا ہوتے ہیں اور اس میں تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں عقد الحبل. عقد الحبل، حبل کہتے ہیں رسی کو. مطلب کیا ہوتا ہے؟ شد بعضہ ببعض، کہ رسی کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ باندھنا بڑی مضبوطی کے ساتھ. ٹھیک ہے، مضبوطی. تو اس میں مضبوطی کے معنی ہے. تو عقد جو ہے عقد الحبل، یہ ہے نقیض حلہ، یہ اس کو کھولنے کے اپوزٹ ہے. آپ رسی کی جو گرہ ہے، رسی کی جو گانٹھ ہے، اس کو آپ کھولیں گے تو اس کا مطلب ہے کھولنا. لیکن جب آپ باندھیں گے، مضبوط کریں گے، تو اس کا معنی ہے مضبوط کرنا، باندھنا. تو اسی سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے. سورہ مائدہ کی مشہور آیت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا ہے تمہاری لغو قسموں پہ اگر تم ان لغو قسموں کو توڑو. ٹھیک ہے، لغو قسموں پہ تمہارا مواخذہ نہیں ہوتا ہے. تو لغو کے بارے میں امام الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ قسمیں ہیں جو قصدن یا بغیر کسی قصد کے انسان کی زبان سے صادر ہوتے ہیں. واللہ تعالیٰ، جس میں کوئی قصد نہ ہو، زبان سے ایسی قسمیں صادر ہوں، تو امام الشافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو اس پہ مواخذہ. لیکن وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے ان قسموں پہ اگر تم انہیں توڑو. کون سی قسمیں؟ بما عقدتم الایمان، جن قسموں کو تم نے مضبوط کیا ہو، جن قسموں کو تم نے مستحکم کیا ہو، پورے عزم کے ساتھ، پورے ول کے ساتھ جو قسمیں آپ نے کھائی ہو، شعور کے ساتھ، یعنی جس میں آپ کا مقصد یہ ہو کہ مجھے اس مسئلے پہ یا اس ایشو پہ قسم کھانی ہے. تو اسی لیے یہاں پہ جو عقدتم، یہ بھی عین قاف دال ہے، عقدتم الایمان، جن قسموں کو تم نے مضبوط کیا ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ لغت میں عقیدہ کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنا مضبوطی سے، جس سے اس میں استحکام کے معنی، لزوم کے معنی، تاکید کے معنی اور مضبوطی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو شارٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں لفظ عقد جو ہے یہ مضبوطی اور استحکام پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے لغت میں عقیدے کے معنی. اختصار سے میں بات کر رہا ہوں، آپ کو اشفاق صاحب عقیدہ پڑھا رہے ہیں تو وہ تھوڑا اس میں تفصیل میں جائیں گے. اس کے بعد العقیدۃ اصطلاحاً، اصطلاح میں عقیدہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو لفظ سے اس کے جو ڈکشنری میننگ ہے، تو دوسرا ہے اس کا ٹیکنیکل میننگ کیا ہے. کسی فن کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اسے کس معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو اس کی بھی کئی تعریفیں ہیں. ہمارے جو متکلمین ہیں انہوں نے اس پہ بڑی تفصیل سے اس پہ کلام کیا ہے. لیکن ہم ایک آسان ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کو آپ دیکھیں. تو کہتے ہیں کہ العقائد، عقائد کیا ہے؟ ہی الامور، یہ وہ امور ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں یہ وہ امور ہوتے ہیں التی تصدق بها النفوس، جن کی تصدیق انسانی نفس کرتا ہے. انسانی نفوس جن کی تصدیق کرتے ہیں، تصدیق. اور کون سی تصدیق؟ اس میں شک وغیرہ کا احتمال نہیں ہوتا. ایک چونکہ تصدیق ایسی ہوتی ہے، کیسی؟ وتطمئن الیہ القلوب، کہ دل ان پہ مطمئن ہو جاتے ہیں. قلوب جو ہیں، قلوب کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن. اطمینان تب حاصل ہوگا جب شک یا ظن یا وہم، یہ 3 الگ اصطلاحیں ہیں اور ان کی الگ تعریف ہے. شک کی الگ ڈیفینیشن ہے، شک کسے کہتے ہیں، الوہم، وہم کسے کہتے ہیں، اور الظن کسے کہتے ہیں. تو یہ جب ہم نے اس سے پہلے والی جو کلاس ہماری چل رہی ہے ورقات تسیر الطرقات، تو اس میں نے اس پہ بات کی ہے کہ اگر آپ کو سمجھنا ہو کہ شک کسے کہیں گے، وہم کسے کہیں گے اور ظن کسے کہیں گے، اور اس میں سب سے مضبوط ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے، علم کسے کہیں گے. یا اسی طرح ایک اور درجہ ہے جس کو جہل کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کلاس میں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں.
تو اطمینان تب حاصل ہوگا جب انسان کو کیا ہوگا؟ یقین، پوری طرح سے علم حاصل ہوگا. تو شک، وہم اور ظن یا جہل کی بنیاد پہ انسان کو یقین اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ عقیدے میں وہ یعنی یہ ایسے امور ہوتے ہیں جن کی نفس تصدیق کرتا ہے، وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا الْقُلُوبُ، اور دل ان پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کسی شک اور شبہ کے بغیر. وَتَقُونُ يَقِينًا، اور عقیدہ جو ہوتا ہے یہ یقین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ شک گمان وغیرہ نہیں ہوتا، یہ یقین ہوتا ہے. العقیدہ یقون تقون کیا؟ یقیناً، یہ یقین ہوتا ہے عند اصحابہا، ان لوگوں کے نزدیک جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. یعنی عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے نزدیک یہ یقین ہوتا ہے. کیسا یقین؟ لا یمازجھا ریب، جس کے ساتھ کسی بھی قسم کا ریب، شک نہیں مل سکتا. ولا یخالطھا الشک، اور نہ ہی اس کے ساتھ ایڈ ہو سکتا ہے یا اسے مل سکتا ہے شک. یعنی وہ امور جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات اس سلسلے میں سمجھنی ہے، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. تو اسلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ الاسلام عقیدۃ و شریعۃ. اسلام کیا ہے؟ اسلام عقیدہ بھی ہے اور اسلام شریعت بھی ہے. عقیدہ کیا ہے؟ العقیدہ فی الاسلام تقابل الشریعہ. تو عقیدہ ہم نے ابھی بیان کیا. تو عقیدہ جو ہے یہ شریعت کے بالمقابل، اس کے اپوزٹ نہیں، اس کے سامنے رکھ کے ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کے بالمقابل رکھ کے سمجھتے ہیں. از الاسلام عقیدۃ و شریعۃ، کیونکہ اسلام عقیدہ اور شریعت ہے. والشریعہ، شریعہ کیا ہے؟ تعنی التکالیف العملیہ. تو شریعت سے مراد عملی مسائل ہیں، عملی تکالیف جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. شریعت تو وہی ہوتی ہے نا جس پہ آپ عمل کرتے ہیں. عقیدے میں عمل کا دخل، عقیدے میں آپ کو اعتقاد رکھنا ہوتا ہے. اعتقاد اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے فرشتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ اعتقادی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے اعتقاد میں آپ کو یقین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ عقیدہ ہے. تو شریعت جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے عمل کے ساتھ. التی جاء بها الاسلام، وہ عملی مسائل، وہ عملی تکالیف جن کو لے کے اسلام آیا. فی العبادات والمعاملات، چاہے وہ عبادات میں ہو یا معاملات میں. عبادت کا مطلب ہے وہ معاملات جن میں آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور معاملات کا مطلب ہے جن میں آپ کا تعلق باقی مخلوقات کے ساتھ ہے. اس کی پھر مختلف لیولز ہیں. یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، یہ سوسائٹی میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور یہ مسلم اسٹیٹ کا بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم اسٹیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑے پیمانے پہ، تو معاملات جو ہے اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے. تو یہ سمپلی ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے، اسلام عقیدہ اور شریعت کا نام ہے. تو عقیدہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ عقیدہ جو ہوتا ہے، اگر آپ اس کو دوسرے الفاظ میں دیکھیں، یہ آپ کا ورلڈ ویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو موجودہ دور کی اصطلاحات میں دیکھنا چاہیں تو اس کائنات کے متعلق، یہ جو کائنات ہے نا، کائنات، اس کائنات کے متعلق آپ کا تصور کیا ہے، اس کائنات کی توجیہ، اس کائنات کی انٹرپریٹیشن آپ کیسے کرتے ہیں، وہی آپ کا عقیدہ ہوتا ہے. عقیدہ جو ہوتا ہے یہ اس کائنات کے بارے میں بنیادی سوالات کے جوابات ہوتے ہیں. مثلا ایک بنیادی سوال جو اس کائنات کا ہے کہ میں کون ہوں، یہ بنیادی سوال ہے. میں یہاں کیوں ہوں؟ میں اس دنیا میں خود آیا ہوں یا مجھے کسی نے بھیجا ہے؟ اگر مجھے کسی نے بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے؟ میری مقصد زیست کیا ہے؟ مجھے بھیجا کیوں گیا ہے؟ اور جو یہ بھیجنے والا ہے یہ ہے کون؟ اس کی ذات کیسی ہے؟ اس کی صفات کیا ہے؟ یہ کن صفات سے متصف ہے؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب کوئی مرتا ہے تو موت کیا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. موت کی حقیقت کیا ہے؟ اور مرنے کے بعد انسان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے یا مرنے کے بعد انسان کو کوئی اور زندگی ہے؟ تو اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ وہ بنیادی سوالات ہیں. انہی سوالات کا جواب ہر مذہب دیتا ہے، اور ان سوالات کا جو جواب آپ کو مذہب دیتا ہے، ریلیجن، وہی آپ کا عقیدہ ہوتا ہے. پھر عملی مسائل ہوتے ہیں. اس عقیدے کی بنیاد پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس عقیدے کی بنیاد پہ آپ ریچولز ہوتے ہیں، آپ کے سوشل کسٹمز ہوتے ہیں، لیکن بنیاد اس کی کیا ہوتی ہے؟ عقیدہ. ہاں. تو انہی بنیادی سوالات کے جو سوالات ہیں نا، انہی بنیادی سوالات کے جب جواب مذہب دیتا ہے تو عقیدہ ہوتا ہے، اور انہی بنیادی سوالات کے جواب آپ کو فلسفہ بھی دیتا ہے، فلسفی. تو اسی لیے مذہب اور فلسفہ جو ہے، ان کا جو دائرہ کار ہے، جس میں یہ یعنی ان کا جو دائرہ کار ہے وہ سیم ہے. مذہب بھی بنیادی سوالات کے جوابات دیتا ہے اور فلسفہ بھی، لیکن فرق کیا ہے؟ فلسفہ عقل کی بنیاد پہ دیتا ہے، عقل. ٹھیک ہے. تو مذہب جو ہے وہ کس بنیاد پہ دیتا ہے؟ اس میں وحی ہو سکتی ہے اگر وہ آسمانی مذہب ہے، یا اس میں پھر الہام ہو سکتا ہے کسی انسان کا، یا کسی انسان کو وجدان وغیرہ. تو یہ بات آپ سمجھے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو عقیدہ ہے یہ اصل کا کام دیتا ہے، اصل.
اسی لیے ہم عقیدے کو اصول کہتے ہیں. الاصول اگر آپ دیکھیں گے ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے عقیدے کے لیے جو مختلف نام رکھے ہیں ان میں سے ایک نام اصول الدین بھی ہے. دین کے اصول جن پہ دین کیا ہے, دین جن پہ قائم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اہم بات ہے. تو اسی لیے اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویلٹنشانگ. یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا, یہ جرمن لفظ ہے. ویلٹنشانگ کا مطلب ہے کہ آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے, جیسا آپ کا تصور ہوگا نا اس کائنات کے بارے میں ویسی ہی آپ کی عمل ہوگی. تو اس سلسلے میں بڑی پیاری ایک بات لکھی ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے. ان کی ایک کتاب ہے, زیادہ لوگ اس کتاب کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن بڑی اہم کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے کہ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی. اس کو آپ دیکھیں, اس کا جو مقدمہ ہے وہ بڑا اہم ہے. مقدمہ آپ اس کا پڑھیں, اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و. اس میں مولانا مودودی نے اس مسئلے پہ بات کی کہ تہذیب کسے کہتے ہیں, سویلائزیشن کسے کہتے ہیں. تو مولانا مودودی نے کہا ہے کہ لوگ عمومی جس چیز کو سویلائزیشن سمجھتے ہیں وہ سویلائزیشن نہیں ہوتی, وہ مینیفیسٹیشنز آف سویلائزیشن ہوتی, وہ مظاہر ہوتے ہیں. مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ سویلائزیشن اصل میں کیا ہے, انہی سوالات کے جوابات, ان سوالات کے جو آپ جواب دیتے ہیں نا یہی اساس ہوتی ہے سویلائزیشن کی. یہ بڑی اہم بات ہے, آپ گھر جا کے دیکھیں, کتاب اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو آپ دیکھیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے, ایک نظریہ ہوتا ہے, وہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے. چاہے وہ اس کو عقیدہ کہے, چاہے وہ اس کو فلسفی آف لائف کہے, چاہے وہ اس کو یہ جرمن لفظ ویلٹنشانگ کہے, کوئی بھی لفظ, تصور حیات, تصور کائنات. تو اسی بات کو ذکر کیا ہے ایک بہت بڑے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو طرز عمل ہوتا ہے, چاہے ہمارے اخلاقیات ہوں, ہمارے جو ایتھکس ہوں, اس کو ڈیفائن ہماری میٹافزکس کرتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ our ethics are defined by our metaphysics. آپ کے اخلاق کیا ہوں گے, آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں, سوال ہے نا, آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں, آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں, آپ کرسمس کیوں نہیں مناتے, کیوں, اور کرسچنز کرسمس کیوں مناتے ہیں, کرسمس کے پیچھے ان کا ورلڈ ویو ہے, ان کا عقیدہ ہے, آپ وہ نہیں منا سکتے. آپ کے پیچھے کیا ہے, آپ کی جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے اس کے پیچھے آپ کا نظریہ ہے. اس نظریے کی بنیاد پہ آپ کیا کرتے ہیں, اس نظریے کی بنیاد پہ آپ کے مذہبی تہواروں کا تعین ہوتا ہے, آپ کے ریچولز کا تعین ہوتا ہے, آپ کی عبادات کا تعین ہوتا ہے, ہر چیز کا. حتیٰ کہ آپ کے جو رویے ہیں, سماجی رویے, ان کا تعین بھی کس بنیاد پہ ہوتا ہے, عقیدے کی بنیاد پہ. یہی وجہ ہے ہر کسی انسان, جو بھی انسان ہو, چاہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی لبرل آدمی ہو, اس کا بھی ایک عقیدہ ہوتا ہے, ہر کسی انسان کا. اور یہ ایک نیچرل چیز ہے. جب تک آپ کے پاس عقیدہ نہ ہو تب تک آپ زندگی نہیں گزار سکتے. پھر وہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے اور غیر مذہبی بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ مذہبی ہی ہو. اور اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ جو غیر مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خیالات میں مذہبی لوگوں سے زیادہ متشدد ہوتے ہیں, ہے نا, مذہبی لوگوں سے زیادہ متشدد ہوتے ہیں. ان کو اگر لگتا ہے کہ ہماری سو کالڈ آزادی, حالانکہ وہ تضادات سے بری ہوئی ہوتی ہے, ہماری سو کالڈ آزادی پہ اگر حرف آتا ہے تو وہ مسلم خاتون جو ہوگی اس کے حجاب پہ مسائل کھڑا کریں گے, ہے نا. حالانکہ اگر مسئلہ آزادی کی بات ہو تو پھر اس کو بھی آزاد رہنے دو. تو اسی لیے مسئلہ ہے کہ جو بھی انسان, اس کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے, اسی کو آپ عقیدہ کہتے ہیں. اور اسی بات کو ایک بہت بڑے یہ فلسفیانہ دماغ کے حامل تھے, ان کا نام تھا الڈوس ہکسلے. ان کی بڑی پیاری کتاب ہے اینڈز اینڈ مینز. کبھی اگر موقع ملے اس کو دیکھیں, پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گی. بڑی اہم کتاب ہے, اچھی کتاب ہے. دیکھیں یہ جو اہم جملہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں, انہوں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں مین لیو ان اکارڈنس ود دیئر فلاسفی آف لائف. جو لوگ ہوتے ہیں, انسان, سارے اسی فلسفی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جو ان کا, اسی کے مطابق زندگی ان کی گزرتی ہے جو ان کا نظریہ حیات ہوتا ہے, فلسفہ زندگی. دیئر کنسپشن آف دی ورلڈ, اس دنیا کے بارے میں جو ان کا تصور ہے. اگر یہ تصور ہے کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں تو ویسے ہی رویے عمل میں آئیں گے. اگر یہ نظریہ ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, کہ دوسرا عالم نہیں ہے, تو وہی رویے وجود میں آئیں گے. اگر یہ تصور ہے کہ اس کائنات کے خدا ہے, فعال لما یرید, جو میرے ہر لمحے سے جو واقف ہے, میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے, کسی بھی وقت وہ میرا حساب لے گا. ایک وقت آئے گا تب وہ میرا حساب لے گا, موت کبھی بھی آ سکتی ہے, مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو اس کا رویہ اس سے مختلف ہوگا, اس کا رویہ اس سے مختلف ہوگا. تو وہی بات ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں جو ان کا فلسفہ زندگی ہوتا ہے, یا کنسپشن آف دی ورلڈ, اس دنیا کے بارے میں جو ان کا کنسپشن ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ دس از ٹرو ایون آف دی موسٹ تھاٹ لیس. یہ ہر کسی انسان کے بارے میں صحیح ہے, حتیٰ کہ اس کے بارے میں بھی صحیح ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی چیز کی پتہ نہیں ہے, جو تھاٹ لیس انسان ہے, جس کا کوئی تصور, اس کے بارے میں بھی اس کا بھی ایک تصور ہے. میں بھی اس کا تصور یہ ہوگا کہ بس میں اس دنیا میں مجھے کھانا پینا ہے, موج منانی ہے, باقی فلسفہ مذہب اس کو چھوڑو. تو یہ کہنا کہ فلسفہ مذہب اس کو چھوڑو, اپنے کام کے ساتھ کام رکھو, یہ بذات خود ایک فلسفہ ہے, یہ بذات خود ایک نظریہ ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اس کے بعد دیکھیں یہ اہم مسئلہ ہے. فرماتے ہیں اٹس امپاسبل ٹو لیو وداؤٹ اے میٹافزک.
فرماتے یہ ناممکن ہے کہ انسان ایک میٹا فزکس کے بغیر زندگی گزار سکے. آپ کو ایک تصور ہوگا اس کائنات کے بارے میں, ریئلٹی کے بارے میں ایک تصور ہوگا. پھر اہم بات ہے, فرماتے ہیں the choice that is given to us is not between some kind of metaphysic and no metaphysic. فرماتے ہیں ہمیں یہ چوائس ہمارے پاس نہیں ہے فطرت کے اعتبار سے کہ ہمیں میٹا فزکس ایک تصور بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے. یہ چوائس نہیں ہے. آپ کو لا محالہ ایک تصور رکھنا ہے کائنات کے بارے میں, چوائس نہیں. چوائس کیا ہے؟ اٹس آلویز بٹوین اے گڈ میٹا فزک اینڈ بیڈ میٹا فزک. بس یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو آپ کی جو میٹا فزکس ہے یہ اچھی ہے یا بری ہے, اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں اور صحیح نکلنے والے ہیں یا غلط نکلنے والے ہیں, تو اس اعتبار سے تعین ہوگا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. یہ کسی مولوی صاحب نے بات نہیں کہی ہے, یہ کس نے کہی ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولوی صاحب کی بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے, جبکہ اصل بات ہے کہ مولوی صاحب کی بات ہی ہضم ہونی چاہیے. آج کل کے ایک طبقہ ایسا بھی ہے نا, میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ ان کے نزدیک حدیث کی وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے جو کسی مغربی مفکر کے قول کی اہمیت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے عقیدہ اور یہ ہے اس کی اہمیت. تو اسی لیے میں نے کہا کہ عقیدہ جو ہوتا ہے یہ ایک انڈیویجول کو بھی وجود میں لاتا ہے اور ایک سویلائزیشن کو بھی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کی جو تہذیب ہے نا, تہذیب, پھر سے آئے آپ مولانا مودودی کی کتاب کون سی, اسلامی تہذیب, سویلائزیشن آپ کی, اور اس کے اصول و مبادی, اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں جن پہ اسلامک سویلائزیشن کھڑا ہے. تو ایک فرد کا رویہ بھی متعین ہوتا ہے اس کے عقیدے سے, اور ایک تہذیب کی تعمیر اور ایک تہذیب کی اساس جو قائم ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ عقیدے پہ. تو یہ ہے عقیدے کی اہمیت, اور یہی وجہ ہے. اب آپ سمجھے ہوں گے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ, انہوں نے فقہ سے پہلے عقیدے کو کیوں بیان کیا. اسی لیے میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ وہ ایک ویژنری تھے. یعنی وہ آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں تو آپ کو فقہ بتا رہا ہوں, لیکن اس فقہ کی ایک اساس ہے, یہ سارا اسی پہ کھڑا ہے, وہ آپ کا تصور حیات ہے, وہ آپ کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ, یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے, اور بھی کئی آپ کو علماء ملیں گے جنہوں نے فقہ کی کتابیں جب لکھی ہیں اس سے پہلے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے. آپ دیکھیں جو ہمیں یہاں عقیدے کی جو ہم کتاب پڑھاتے ہیں, ابن ابی زید القیروانی الرسالہ, تو وہ اصل میں الرسالہ جو وہ فقہ کی کتاب ہے, اس سے پہلے انہوں نے اپنا عقیدہ, وہ مالکی فقہ کی کتاب ہے, اس سے پہلے انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے. آپ امام ابن حزم رحمہ اللہ کی آپ دیکھیں المحلہ, بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے, اس میں فقہی مسائل ہیں, لیکن اس سے پہلے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ عقیدہ. تو یہ مسئلہ ہے. تو یہ ہے عقیدہ جس سے ہم تصور حیات کہتے ہیں. اس کے بعد اب ایک نیا مسئلہ ہمارے یہاں ہے جس پہ بات ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں بعض لوگ اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے کنفیوژنس پیدا کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ عقیدہ اور علم کلام کسے کہتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں ایک طبقہ جو سلف صالحین سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے, اور ماشاءاللہ اچھی بات ہے, سلف صالحین کے ساتھ ہی سب کو منسوب ہونا چاہیے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جو علم الکلام ہے, علم الکلام کے بارے میں وہ بڑے مسائل کھڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو علم الکلام ہے یہ سارا بکواس ہے, اس کو دریا برد کرنا چاہیے, علم الکلام کی جو کتابیں ہیں ان کو بند کرنا چاہیے, ان کو پھینکنا چاہیے. تو یہ علم الکلام ہے کیا؟ اس کو بڑا نا وہ بڑی وہ کراہت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑا ہم بات کریں گے کہ عقیدہ اور علم الکلام اس کے درمیان فرق کیا ہے. تو عقیدہ آپ نے سمجھا, عقیدہ یہ کنٹینٹ ہے آپ کا, عقیدہ جو ہے یہ کنٹینٹ آپ کا ہے, یعنی آپ کو کیا کیا بات ماننی ہے. آپ دیکھیں تحاویہ کو آپ کھولیں, العقیدہ تحاویہ, اس میں کیا لکھا ہے؟ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعہ اعلی. ھذا ذکر بیان عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ. ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعہ اعلی مذہب فقہاء الملہ ابی حنیفہ وغیرہ. تو اس میں عقیدے کا کنٹینٹ بیان کیا گیا. آپ کو بھئی یہ بات مانی, کیا بات مانی ہے؟ نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ. ہم اس کو مانتے ہیں نا, یہ کنٹینٹ ہے. ان اللہ واحد لا شریک لہ, لا شیء مثلہ, اس کے جیسی کوئی چیز نہیں, ولا شیء یعجزہ, اس کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ عقیدے کا کیا ہے؟ یہ کنٹینٹ ہے. تو علم الکلام کسے کہتے ہیں؟ تو علم الکلام دیکھیں, علم الکلام کو سمجھے. علم الکلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ میں اس کو تھوڑا ریلیٹ کر رہا ہوں عقیدے اور علم الکلام کو. تو علم الکلام کے بارے میں علامہ ایجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بہت بڑے متکلم ہیں, بہت اونچا مقام علم الکلام ان کا. ان کی کتاب ہے المواقف. فرماتے ہیں والکلام, اب کلام کیا ہے؟ علم الکلام کیا ہے؟ علم, یہ علم ہے, یہ وہ علم ہے یقتدر معہ, جس سے انسان کو یہ پوٹینشل حاصل ہوتا ہے, یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس میں, یہ علم پڑھ کے کیا؟ اعلیٰ اثبات العقائد الدینیہ, کہ وہ اپنے دینی عقائد کو ثابت کرے عقل کی بنیاد پہ. کس پہ؟ ریشنلی. اور عقائد دینیہ کا اس بات کرے بِإِرَادِ الْحُجَج, حجتیں پیش کرے, عقلی حجتیں اور نقلی حجتیں, اور وَدَفْعِ الشُّبَہ, اور اس عقیدے پہ جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کو کیا کرے؟
ان کو دور کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے, یہ تو عقیدہ ہے, یہ کنٹینٹ ہے. اس عقیدے کے ارد گرد ایک حصار پیدا کرنا جس میں اس عقیدے کو ڈیفینڈ کرنا, ڈیفینس کرنا اس عقیدے کا, اس عقیدے کو ریشنل آرگیومنٹ سے ثابت کرنا, اور اس عقیدے پہ جو اعتراضات کوئی دوسرا کر رہا ہے, دوسرے مذہب والا, اس کا جواب دینا, اس کو علم الکلام کہتے ہیں. اب بتائیں اس تعریف کے اعتبار سے, یہ جو تعریف ہم نے کی, اس اعتبار سے آپ کو کوئی اعتراض ہے علم الکلام پہ؟ تو اس اعتبار سے علم الکلام پہ کوئی اعتراض. وہ پھر دوسری بات ہے کہ انسان اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے استعمال کرے گا. وہ قرآن و سنت کے خلاف عقلی دلائل دے گا, یا قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کے عقل کی بنیاد پہ عقیدہ ثابت کرے گا, تو وہ دوسری بات ہے. عقل کی بنیاد پہ عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. ہاں, جو عقیدہ ثابت ہے قرآن و سنت کی بنیاد پہ, اس کو عقل سے اس کو مضبوط کرنا, اس کے لیے دلائل دینا, اس میں کوئی حرج. تو یہ ہے علم الکلام کی تعریف. اور علم الکلام کی تعریف علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے بھی بڑی اچھی تعریف بیان کی ہے. فرماتے علم الکلام کیا ہے؟ ہوا علم, یہ وہ علم ہے, یتضمن الحجاج عن العقائد الایمانیہ, جو دلائل پیش کرتا ہے, جو ڈیفینس کرتا ہے ایمانی عقائد, یعنی عقائد کا ڈیفینڈ کرتا ہے یہ, بالادلۃ العقلیہ, کن دلائل سے؟ عقلی دلائل سے. والرد علی المبتدعہ, اور رد کن کا کرتا ہے؟ بدعتی لوگوں کا. المنحرفین فی الاعتقادات, جو اعتقادات میں منحرف ہو گئے ہیں. ان مذاہب السلف, سلف کے مذہب سے, و اہل السنہ, اور اہل سنت کے. ان مذاہب السلف و اہل السنہ, ٹھیک ہے, یعنی اہل سنت اور سلف کے مذاہب سے جو لوگ منحرف ہو گئے ہیں, ان کے عقائد کا رد کرنا, اور سلف اور اہل سنت کا جو مذہب ہے اس کا کیا کرنا؟ اس کا دفاع کرنا. تو یہ ہے سمپلی کیا؟ علم الکلام. تو اس حد تک اگر آپ علم الکلام کو دیکھیں گے تو اس میں پرابلم نہیں. ہاں, پھر اگر اس میں غلو ہو جائے گا وہ پرابلمس, تو وہ پھر تو معلوم ہی ہے. تو اس کو آسان الفاظ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی, انہوں نے بہت اچھے انداز میں اس کو ذکر کیا ہے, تو اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ بھی اس کو دیکھیں. دیکھیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں علم کلام وہ علم ہے جس کے ذریعے اسلامی معتقدات, یعنی اسلامی عقائد, جس کے ذریعے اسلامی معتقدات کو نقلی اور عقلی دلائل سے ثابت کیا جا سکے. کس سے ثابت کیا جا سکے؟ عقلی اور نقلی دلائل سے. اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات, خواہ وہ اسلام کی طرف سے منسوب منحرف فرقوں کی طرف سے ہو یا غیر مسلموں کی طرف سے. اور یعنی اسلامی عقائد پہ جو اعتراضات ہوں گے, چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوں یا غیر مسلم کی طرف سے, ان کا رد کیا جائے. جس طرح پہلے زمانے میں جو معتزلہ تھے, معتزلہ تو مسلمان ہی تھے, تو انہوں نے جو اعتراضات کیے اہل سنت کے عقائد پہ, ان کا عقلی طور پہ جواب دینا, اس کو علم الکلام کہتے ہیں. وہ اہل سنت کا علم الکلام ہے. معتزلہ کا جو اپنا علم الکلام ہے وہ مذموم ہے. یا آج کے زمانے میں آپ دیکھیں, آپ کو بہت سارے آپ کہیں گے مسلمان کیسے اسلام پہ اعتراض کرے گا؟ کافر کی بات تو سمجھ آئے گی, وہ اسلام پہ اعتراضات کرے گا, ہم جوابات دیں گے, لیکن ایک مسلمان کیسے اعتراض کرے گا؟ تو آپ ایک ماڈرنسٹ مسلمان کو دیکھیں, یا اس مسلمان کو دیکھیں جو اپنے آپ کو لبرل مسلمان کہتا ہے. وہ تو اسلام پہ اعتراضات کرتا ہے. وہ کبھی حدیث پہ اعتراض کرے گا, کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر پہ اعتراض کرے گا, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں پہ اعتراض کرے گا. تو مختلف اعتراضات, تو ان کا جواب, ٹھیک ہے. تو یہ ہے علم الکلام مختصر. تو اس لیے ہم شارٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ جو علم الکلام ہے یہ کیا ہے؟ علم الکلام خادم للعقیدہ. سمپلی علم الکلام عقیدہ نہیں ہوتا ہے, علم الکلام عقیدے کا کیا ہوتا ہے؟ خادم. یہ عقیدے کو سپورٹ کرتا ہے. تو اسی لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کہیں گے کہ عقیدہ جو ہے یہ کنٹینٹ ہوتا ہے, علم الکلام آپ کہہ سکتے ہیں یہ میتھڈالوجی ہوتی ہے, جو آپ کو میتھڈالوجی پرووائڈ کرتا ہے علم الکلام. عقیدہ آپ کو کنٹینٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے عقیدہ اور علم الکلام. تو اس سلسلے میں ایک بڑی اہم بات ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یہ کہ امام احمد رحمہ اللہ کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ عقلی دلائل کے خلاف تھے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے امام احمد عقل کے خلاف. اکثر کہا جاتا ہے کہ امام احمد کیسے خاموش رہو, عقلی دلائل استعمال مت کرو. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام احمد نے جس علم الکلام سے منع کیا, یا سلف نے جس علم الکلام سے منع کیا, وہ علم الکلام تھا جو کیا تھا؟ جو قرآن و حدیث کے خلاف تھا. جیسے معتزلہ کا علم الکلام, جہمیہ کا علم الکلام. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو عقلی دلائل دیں گے وہ تو مذموم نہیں ہوں گے. اب دیکھیں اس سلسلے میں بہت ہی اہم قول امام ابن مفلح کا ہے. امام ابن مفلح رحمہ اللہ جو ہیں یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, بہت بڑے علماء ہیں, اور حنبلی مذہب میں ان کا کافی اونچا مقام ہے. دیکھیں یہ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں. یہ فرماتے ہیں کہ امام احمد پہلے اسی بات کے قائل تھے کہ عقلی دلائل استعمال, لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کیا. پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ نہیں, اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے آپ عقلی دلائل بھی استعمال کر سکتے ہیں. سمجھے؟ تو دیکھیں کیا لکھتے ہیں امام ابن مفلح. فرماتے ہیں وقد صنف یصنف تصنیف,
لکھنا تصنیف کرنا. وقد صنف الامام احمد رحمہ اللہ رضی عنہ, فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ اور اللہ ان سے راضی ہو, انہوں نے لکھی کتاباً, ایک کتاب, فی الرد علی الزنادقہ والقدریہ, زنادقہ اور قدریہ کے رد میں ایک کتاب لکھی, ٹھیک ہے, قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتے تھے, فی متشابہ القرآن وغیرہ, قرآن کے متشابہ اور اس سے متعلق دوسرے مسائل کے بارے میں. فرماتے ہیں واحتج فیہا بدلائل العقول, کون سے دلائل دیے؟ عقلی دلائل. یہی علم الکلام ہے. امام احمد نے بھی اپنے وقت میں علم الکلام استعمال کیا ہے, بدلائل العقول, ٹھیک. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ جو کتاب ہے ان کی, وہذا الکتاب, یہ کتاب جو ہے, رواہ ابنہ, اس کو روایت کیا ہے ان کے بیٹے نے, عبداللہ, کس نے؟ عبداللہ نے, وذکرہ, اور ذکر کیا ہے اس کو, الخلال, امام خلال نے, فی کتاب ہی, اپنی کتاب میں. امام خلال یہ حنبلی مذہب کے بڑے اساتین میں سے ہیں. پھر دیکھیں, یہ دیکھیں اب یہ اہم جملہ ہے. فرماتے ہیں وما تمسک بہ الاولون من قول احمد, تو پہلے لوگوں نے امام احمد کی جس بات کو پکڑا ہے کہ ہم عقلی دلیل نہیں دیں گے, پہلے لوگوں نے جس پہلے قول کو پکڑا ہے, فہو منسوخ, فرماتے ہیں وہ منسوخ ہے. یعنی امام احمد نے رجوع کیا ہے اس بات سے. ظاہر سی بات ہے امام احمد, ہم نے ان کو ایسے پیش کیا کہ وہ ایک ایسے آدمی تھے جو عقل کے خلاف تھے. عقل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان, قرآن نے تو بار بار عقل پہ زور دیا. ہاں, پھر عقلی دلیل آپ کیسے دیں گے؟ وہ قرآن و سنت کے کتنے مطابق ہوگی, اس سے فیصلہ ہوگا کہ آپ کا علم الکلام صحیح ہے یا آپ کا علم الکلام غلط ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں قال احمد سیدنا امام اہل سنہ, امام احمد فرماتے ہیں, فی روایت حنبل روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا, قد کننا نأمر بالسکوت, پہلے ہم کہتے تھے خاموش رہو, بس آپ کو کوئی اعتراض کر رہا ہے اسلام کے بارے میں, خاموش رہو. ظاہر سی بات ہے اس سے تو پوزیشن آپ کی کمزور ہو جائے گی. اسلام پہ اعتراضات ہو رہے ہیں, ایتھیسٹ اعتراض کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, فیمنسٹ اعتراضات کر رہے ہیں, لبرلسٹ اعتراض کر رہے ہیں, تمام مارکسسٹ اعتراضات کریں, آپ کریں ہم خاموش رہیں گے. ٹھیک ہے, عوام کا ایمان بچانے کے لیے خاموش رہنا ہے. اس کو عامی کو ہم کہیں گے بھائی ان کے ساتھ مت الجھو, جاؤ گھر میں بیٹھو. لیکن آپ ایز عالم آپ کا بھی کوئی رول ہے نا. وہی امام احمد فرماتے ہیں قد کننا نأمر بالسکوت, پہلے ہم کس کا حکم کرتے تھے؟ خاموش رہو. فلما دعینا الی امر ما کان بد لنا ان ندفع ذلك, فرماتے لیکن جب دعینا, جب ہمیں بلایا گیا, یعنی جب ایسے حالات پیدا ہوئے اس چیز کی طرف جس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا, تو انہوں نے کیا اختیار کیا؟ عقلی دلائل. وَنُبَيِّنُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَنْفِي عَنْهُ مَا قَالُوا, تاکہ ہم اس چیز کو بیان کریں جو انہوں نے عقیدے کے بارے میں کہا تھا, جس سے ہم ان خیالات کو کیا کریں؟ رد کریں. تو یہ مسئلہ ہے, یہ امام احمد سے ثابت ہے, اور نقل کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ مذہب کا ایک بہت بڑا ستون ہے, امام ابن مفلح. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور قول, پھر ہم آگے بڑھیں گے. اسی طرح ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, علامہ ابن حمدان حنبلی الحنبلی, یہ بھی حنبلی مذہب کے تھے, کیونکہ حنابلہ کو اس سلسلے میں زیادہ مطعون کیا جاتا ہے, بھئی یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے. بھئی حنابلہ میں ایک ایسا شخص ہے جس نے عقل کا اتنا استعمال کیا ہے کہ وہاں بڑے بڑے لوگ مبہوت ہو جاتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ, ان کا سارا کام تو انہوں نے عقل سے ہی اہل سنت کے عقیدے کو ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو امام ابن حمدان الحنبلی فرماتے ان کی بڑی اہم کتاب ہے, فقہ اور اصول فقہ سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بڑی اہم کتاب ہے, صفت المفتی والمستفتی. مفتی اور مستفتی, مفتی اور مستفتی یعنی سوال کرنے والا, مفتی ہو گیا جسے سوال پوچھا جائے, ان کی صفت کیا ہے, مفتی کون ہو سکتا ہے, عام آدمی کون ہوتا ہے. تو اسی میں یہ بیان فرماتے ہیں علم الکلام المذموم, یعنی علم کلام مذموم بھی ہے. علم کلام مذموم کون سا ہے؟ ہوا اصول الدین, یہ اصول دین وہ ہے, اذا تکلم فیہ بالمعقول المحض, جب صرف عقل کی بنیاد پہ بات کی جائے, یعنی آپ عقیدہ عقل سے گاڑیں جیسے معتزلہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ صرف عقل کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں تو یہ علم کلام کون سا ہے؟ مذموم. او المخالف للمنقول الصریح الصحیح, یا وہ علم کلام مذموم ہے, ناپسندیدہ ہے, قابل مذمت ہے, جس میں آپ کا جو اصول ہے یہ صریح قرآن و سنت کے خلاف ہو, اس صورت میں مذموم ہے. فَإِن تُكُلِّمَ فِيهِ بِالنَّقْلِ فقط, اگر آپ نے صرف نقل قرآن و حدیث کی بنیاد پہ علم الکلام کو ڈسکس کیا, او بالنقل والعقل, یا نقل اور عقل الموافق لہ, وہ عقل جو نقل کے مطابق تھی, فرماتے ہیں فہو اصول الدین, فہو اصول الدین, یہی دین کے اصول ہے, یہ علم کلام دین کی اصل ہے. وطریقۃ اہل سنہ, اور کن کا طریقہ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ عقل کو معطل کر کے آپ بیٹھے, یہ اہل سنت کا منہج ہے. عجیب بات ہے بھائی, تو یہ صحیح بات نہیں ہے. تو یہ ہوا سمپلی. اب آپ یہاں پہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اس تفصیل میں کیوں گئے, آپ نے کیوں, اگر آپ نے عقیدے پہ بات کی تھی تو آپ نے علم الکلام کو کیوں لایا؟ اس کا جواب یہ ہے, جب ہم رسالہ اعتقادیہ پڑھیں گے انشاءاللہ, اگلی جو کلاس ہوگی انشاءاللہ, اس میں ہم اس کا متن شروع کریں گے.
جب ہم رسالہ اعتقادیہ پڑھیں گے اس میں جب انہوں نے عقیدہ ذکر کیا ہے پہلے 1-2 پیجز پہ آپ دیکھیں اس میں کئی اصطلاحات علم کلام کی ہیں، اس میں کئی اصطلاحات علم کلام کیا، تو وہاں ممکن ہے کہ کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ تو قرآن و سنت میں یہ لفظ کہیں پہ آیا ہی نہیں ہے، انہوں نے جوہر کا لفظ استعمال کیا ہے، انہوں نے عرض کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ تو جوہر ہے اللہ نہ تو عرض ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور انہوں نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا، مطلب کیا ہے وہ ہم تب دیکھیں گے، لیکن استعمال کیوں کیا وجہ یہ تھی کیونکہ ان کا جو انہوں نے عقیدہ بیان کیا ہے یہ عقیدہ ہے لیکن اس میں کچھ علم الکلام کی بھی آپ کو آمیزش ملے گی، تو اسی لیے میں نے تھوڑا مناسب سمجھا کہ علم الکلام پہ بات کی جائے، ٹھیک ہے؟ چلیں اس کے بعد کچھ اور سلائیڈ سی 2-3 وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اگر مناسب لگا تو اگلی کلاس میں ان پہ بات ہوگی۔ تو آج کی کلاس میں یہ خلاصہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ ہم نے کیا دیکھا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اور عقیدہ اور علم الکلام کی آپس میں ریلیشن کیا ہے، اور علم الکلام کی اہمیت کیا ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ علم الکلام مضمون بھی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب انسان اسی چیز میں زیادہ اس کا اشتغال ہوگا وہ عقل کو پھر معیار بنائے گا قرآن و سنت کو نظر انداز کر کے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو مضمون علم الکلام ہے، وہ تو ایک الگ فرقہ وجود میں آئے گا اس کو، لیکن علم الکلام کو سمجھنا یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جو کتاب ہے تو وہ اس کا ہم آغاز کریں گے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔